بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاہدہ لوزان کیا ہے؟ عالمی طاقتیں خاص کر کے کیوں طیب اردوغان اور ترکی کے پیچھے لگی ہوئی ہیں؟ کیا 2023 میں پھر سے سلطنت عثمانیہ جس کی بنیاد غازی ارطغرل نے رکھی بننے جا رہی ہے؟ آنے والے 3 سال کس طرح دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دیں گے؟ اور S-400 دفاعی نظام کیا ہے؟ تو آج ہم ان بارے میں اپنی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوغان اکثر اپنی تقریروں میں 2023 کا حوالہ ضرور دیتے ہیں۔ طیب اردوغان کا یہ بیان کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا۔ ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی، اور اس بات کو جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت آپ سب سے چھپایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ جس کی بنیاد غازی ارطغرل نے رکھی، اس کی مخالف اتحادی فوجیں جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل تھے، انہوں نے زبردستی ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی مدت 100 سال تھی اور اسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ فاتح قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائیں جن کی روح سے ہاتھ پاؤں باندھ کر ترکی کو یورپی ممالک کا محکوم بنا دیا گیا۔ معاہدہ لوزان کی مدت 100 سال تھی اور اسے 2023 میں ختم ہونا ہے، جو کہ قریب آ چکا ہے، اور عالمی طاقتوں کی نیند اس خوف سے اٹھتی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے، اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی پھر سے تمام وسائل کو حاصل کر لے گا۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والا کمال اتاترکی تھا، جس کے مطابق 3 بڑے اعظموں پر پھیلی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا، جس میں آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرص، بلغاریہ، رومانیہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک اس سلطنت میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی قوت تھی، ان کی شان و شوکت تھی، ان کے ساتھ لڑنے سے پہلے طاغوت کو 1000 بار سوچنا پڑتا تھا۔ یہ خلافت 1299 سے 1923 تک رہی۔ اس کے تمام وسائل سے دستبرداری کا اعلان کرنے کا کہا گیا، جس کے نتیجے میں 40 ملک وجود میں آئے۔ موجودہ سلطان کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسلام اور خلافت پر پابندی لگا کر ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا۔ ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فہرست تھے، اس کی ڈرلنگ پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کی بندرگاہ جس کا نام باسفورس ہے، یہ دنیا کی ایک انتہائی اہم بندرگاہ ہے۔ اس کی اہمیت بھی نہر سوئز جتنی ہے۔ نہر سوئز اپنی منفرد جغرافیہ لوکیشن کے بدولت انتہائی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ یہ مشرق و مغرب کے ممالک کو کم ترین فاصلے سے ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے باسفورس بندرگاہ بھی 2 بڑے اعظموں یعنی بڑے اعظم ایشیا اور یورپ کو آپس میں کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے، اور اس کے ایک طرف بلیک سی اور دوسری طرف میڈیٹرین سی موجود ہے۔ باسفورس بندرگاہ پر پابندی لگا کر اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ اس کا اختیار تمام یورپی ممالک کے پاس چلا گیا۔ ایک ملک کی بندرگاہ کی اس کی معیشت کے لیے کس قدر اہمیت ہے، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس معاہدے میں ترکی پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اس بندرگاہ سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ غرض اس معاہدے کے تحت ترکی کے ہاتھ 100 سال کے لیے باندھ کر اسے ایک سائٹ پر پھینک دیا گیا۔ معاہدہ لوزان کی مدت 100 سال تھی اور اسے 2023 میں ختم ہونا ہے، جو کہ قریب آ چکا ہے، اور عالمی طاقتوں کی نیند اس خوف سے اٹھتی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے، اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی پھر سے تمام وسائل کو حاصل کر لے گا۔ 2023 کے بعد ترکی باسفورس سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول بھی کرے گا اور اپنے زمین اور دوسرے ممالک میں آئل پر انویسٹمنٹ بھی کرے گا۔ انشاءاللہ قبرص کا مسئلہ ترکی کے ساتھ الحاق کی صورت میں حل ہوگا اور ترک سلطان جنہیں ملک بدر کیا گیا دوبارہ سے وطن واپس آئیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں بدتریج دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ اسے ایک سیکولر ریاست میں بدل دیا گیا۔ ہر طرف بے حیائی اور برائی کا راج ہونے لگا، کیونکہ اتاترک نے اسلام کی مخالفت اور ضد میں ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام میں منع کیا گیا۔ وہاں کھلے عام قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور اگر سیکیورٹی اداروں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس گھر اور مقام پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہر ہی بہا کے سرکار ضبط کیا جاتا تھا۔ نماز کے حوالے سے بھی کہیں نرمی دیکھنے میں نہیں آئی، جبکہ روشن خیالی کا اس قدر چرچا تھا کہ وہ سر پر دوپٹہ پہن کر کسی بھی سرکاری تقریب، اسکول و کالج میں جانا سب سے بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ طیب اردوغان نے کمال اتاترک کے سیکولر ترکی فوج اور عدلیہ کو بنا کسی تصادم کے کمال ذہانت کے ساتھ اسلامی ترکی کے سفر کی جانب گامزن کر دیا۔ ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوغان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ عالم اسلام کا درد رکھنے والا کس قدر مخلص حکمران ہے۔ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی مذمت اور ان کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر
آواز بلند کرنے والوں میں وہ سب سے پہلے شخص ہوتے، چاہے وہ شام کا معاملہ ہو، فلسطین پر ہونے والے مظالم، برما ہو یا کشمیر کا معاملہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر الزام لگایا تو سب سے پہلے ایک ہی مسلم حکمران نے اس کے الفاظ کی کھل کر مذمت کی، اس کا نام طیب اردگان ہے۔ طیب اردگان کی فہم و فراست نے ترکی کو ایک معتدل اسلامی ریاست کے طور پر ایک بار پھر سے تمام اسلامی ریاست کی قیادت کے لیے تیار کر لیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مسلم ملک میں کوئی حادثہ ہو، کوئی آفت آ جائے، کوئی طوفان یا قحط سالی ہو یا سیلاب یا دہشت گردی کی لہر آئے، طیب اردگان ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ترکی کے بہت سے علاقوں میں انہیں سلطان بھی کہا جاتا ہے، جس سے سلطنت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی طیب اردگان کی قیادت میں ایک بار پھر سے خلافت کی جانب گامزن ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو امریکہ کے کہنے پر ترکی میں مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی اور فوج نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، مگر عوام نے اردگان کی محبت میں فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ان کی حکومت کو بچایا۔ اس سازش کے ناکام ہونے کے بعد طرح طرح کی سازشیں اردگان اور ترک حکومت کے خلاف مزید کی جا رہی ہیں، جو ان پر مسلمانوں کے ایک بار پھر سے اکٹھا ہونے کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ ترکی میں حالات کو خراب کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی معاشی تو کبھی اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور اب جب ترکی روس سے دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے دفاعی نظام خرید رہا ہے جسے S-400 کا نام دیا گیا ہے۔ اس دفاعی نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی پرندہ ترکی کی اجازت کے بغیر ملک کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، جسے خریدنے سے روکنے کے لیے امریکہ آئے روز دھمکیاں بھی لگا رہا ہے، جس کا طیب اردگان منہ توڑ جواب بھی دے رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ کرنے کی ٹھان لے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں مسلمان دوبارہ سے اکٹھا نہ ہو جائے۔ آپ غور کریں تو آپ کو طیب اردگان اور پاکستانی لیڈر عمران خان کی بات سے محسوس ہوگا جو مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ ترکی کیوں بار بار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھاگ رہا ہے؟ یقیناً پرانا خون جوش مار رہا ہے، پرانے جذبے رنگ لا رہے ہیں، اور یہ چیز امریکہ کو، طاغوت کو، صلیبیوں کو، اسرائیل کو، یہود و ہنود کو، سب کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت کریں گے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ عالم اسلام دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے، اور اگر ماضی میں بھی کبھی ایسی کوشش کی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئی، جس کی تازہ ترین مثال ملا عمر کی افغانستان میں اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی، جو طاغوت کے لیے ڈراؤنا خواب تھا، جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس پسماندہ ترین ملک کے خلاف صف آرا ہو گئی، اور یہی طاقتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ کبھی تمہاری دوست نہیں ہو سکتی بلکہ یہ آپس میں ایک ہی دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ گوارا کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کبھی ایک مرکز تلے جمع ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خلافت کو ختم کر کے اپنے تک ایک بڑا مارکا سر کر لیا تھا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ شاید ایک صدی کے گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف بیراجیت اختیار نہیں کر سکیں گے، لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی۔ ناظرین کرام، دوسری طرف امریکی میڈیا ہماری نوجوان نسل کو ڈرانے میں لگا ہوا ہے۔ ہر بڑے چینل پر یا تو پاکستان اور ترکی کے خلاف بات ہوتی ہے یا ایران کے خلاف۔ ہر بار یہ واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ لڑنا بلکہ سوچنا بھی ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ امریکہ جب چاہے تمہیں مٹا سکتا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا واقعی امریکہ اتنا سپر پاور ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ امریکہ کی سیٹلائٹ اتنی پاورفل ہیں کہ وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر ہونے والی ہر حرکت سے باخبر ہے۔ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ امریکہ سیٹلائٹ کے تھرو چیونٹی کی بائیں آنکھ کا نشانہ لے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان میں نیٹو کے 20,000 کنٹینرز گم ہو گئے، چوری ہو گئے، جو مرضی اسے نام دے دے۔ وہ کہاں گئے؟ امریکہ اور نیٹو فورسز کے تمام سیٹلائٹس، دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی مل کر یہ آج تک پتہ نہیں لگا سکی کہ وہ سبھی کنٹینرز کہاں پر ہیں۔ دیکھیے، کنٹینرز 1 انچ 2 انچ یا 6 فٹ کا نہیں ہوتا، اور ایک کنٹینر نہیں، 2 کنٹینر نہیں، بلکہ 20,000 سے زائد کنٹینرز اسلحے سے بھرے ہوئے، مشینری سے بھرے ہوئے، امریکی ٹیکنالوجی کو اپنے اندر سموئے ہوئے، وہ تمام کے تمام کنٹینرز آج کہاں پر ہیں یہ امریکہ نہیں جانتا۔ یہ ہے امریکن ٹیکنالوجی۔ اسی ٹیکنالوجی کو ایک اور نظریے سے دیکھیے، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، امریکہ کے منع کرنے کے باوجود پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے دکھائے، مگر ان کے سیٹلائٹ سسٹم اتنی بڑی حرکت کو نہیں دیکھ سکے۔ خدا را
मीडिया से बच कर रहिएगा। यहूदी लॉबी दुनिया में मौजूद 97% मीडिया का इस्तेमाल करेगी जिसके ये मालिक हैं CNN हो या जिसे हम अपना चैनल समझते थे अल जजीरा हो या कुछ पाकिस्तानी चैनल्स जिनको हम अपना समझते हैं, दरे पर्दा इन्हीं के एजेंडे पर इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ये आपके जहनों को मीडिया के जरिए तस्खीर कर रहे हैं। फिलहाल उम्मत मुस्लिमा को करने का काम यह है कि मीडिया वाल लड़ने की तैयारी करे। इस लड़ाई का मतलब ये नहीं कि टीवी ड्रामों और इश्तहारों की बुराई में अखबार के अखबार काले कर दें। इसका मतलब ये है कि इनकी टक्कर का मीडिया मुकाबले पर लाया जा सके। मुसलमानों को ऐसे ताकतवर चैनल पेश करने होंगे कि लोग यहूदियों के चैनल छोड़कर हमारे मुख्तलिफ चैनल्स देखें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लिहाजा सोशल मीडिया पर भी हमें ऐसे पोस्ट शेयर करने चाहिए जिससे मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद के साथ इत्तफाक पैदा हो और जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मा में आगाही फैले। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो अपनी राय कमेंट में लिखें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।